قیامت کے دن کے لیے بتا دیا۔ اب قیامت کیسی ہی شدت والی ہے، مگر مومن کی آس نہیں ٹوٹے گی، اسے نبی کی شفاعت اور رب کی رحمت سے امید جڑی رہے گی، جبکہ کافروں، منکروں، باغیوں کی آس امید ٹوٹ جائے گی۔ ان کے خود ساختہ، خود بنائے ہوئے معبود ان کی سفارش نہیں کریں گے، بلکہ ان کو مایوسی ہوگی، تو وہ خود حیران ہوں گے کہ ہم ان سے امیدیں جوڑے رہے، آج یہ ہمارے کام نہیں آ رہے۔ تو سفارش نبی کریں گے، ولی کریں گے، ایمان والے کریں گے، بچے کریں گے، مگر کافر ان کو کسی کی سفارش نہیں ہوگی۔ عقیدہ شفاعت کے حوالے سے آپ کو بہت مرتبہ سنا چکا ہوں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ کچھ لوگ شفاعت کے بارے میں غلط باتیں پھیلاتے ہیں کہ جی نہیں، کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ تو جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ان کو شفاعت نہیں ملے گی۔ میرے نبی نے پہلے ہی فرما دیا، میری شفاعت حق ہے کس کے لیے؟ جو اس پر ایمان رکھتا ہے۔ جو ایمان نہیں رکھتا اس کے لیے کوئی شفاعت نہیں ہے۔ یہاں ایک بات آپ کو اور سنانی ہے، وہ یہ کہ ہم یہ تو یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اللہ والے اللہ کی عطا سے، اجازت سے سفارش کریں گے، ان کی شفاعت ملے گی، مگر کیا ہم نافرمانی پہ تلے رہیں کہ نہیں جی بخشوا دیں گے نبی، اور ہم ان کو اس وقت صرف یہی کہ نہیں جی بخشے جائیں گے اور ہم گناہ کرتے رہیں؟ ہمیں سوچنا ہے۔ ایک بچہ امتحان کے کمرے میں جاتا ہے، کچھ لکھتا ہی نہیں، کیا اس کو اضافی نمبر ملتے؟ کچھ لکھے، کچھ کم ہو تو چلو بھائی ایک دو نمبر زیادہ دے کے پاس کر دیا، لیکن کوئی کرے ہی نہیں۔ تو آج ہمارا یہی حال ہو گیا ہے۔ ہم لوگ بالکل جس کو کہتے ہیں نا، حالانکہ بے پرواہ اللہ کی ذات ہے، ہم بے پرواہ ہوئے ہوئے، انجام کا کوئی پتہ ہی نہیں۔ آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، لوگوں کا حال دیکھ لیں، وہ ایسے ہیں جیسے بس وہی ہیں جو کچھ ہیں۔ تو یہ ایسا کرنے والے یاد رکھیں کہ احساس ندامت نہیں، توبہ نہیں، شرمندگی نہیں، تو پھر آپ کے لیے کوئی خیر نہیں۔ بتوں کی پوجا کرنے والے، مظاہر قدرت جیسے آگ ہے، ہوا ہے، پانی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ اللہ کی قدرت کے مظاہر، ان سے اللہ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ جو لوگ ان کی پوجا کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت کرتے ہیں، وہ جان لیں کہ قیامت کے دن ان کے یہ شریک ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ جب ان کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اپنے مطلب کی بات نہیں ملے گی، تو یہ اپنے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کریں گے۔ وہ خود جیسے کسی سے تنگ آ جاتے ہیں، بیزار ہو کر خود ہی، لیکن ان کو بتا دیا گیا کہ یہ اپنے شریکوں کے اس دن منکر ہو جائیں گے، اور اس دن ان کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر دیا جائے گا۔ کیا کر دیا جائے گا؟ اونچی کہیے، الگ کر دیا۔
ہولناکی، اتنی ہیبت، اتنا خوف، بار بار قرآن ان مضامین کو بیان کرتا ہے کہ لوگ بار بار سنیں۔ کہتے ہیں نا آپ لوگ بھی ہیمرنگ کرنی پڑتی ہے، ہتھوڑا مارنا پڑتا ہے آپ کو، تب آپ دھیان دیتے ہیں۔ 1 بار 2 بار 3 بار 10 بار 100 بار 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 بتایا جا رہا ہے، اے لوگو تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اپنے عملوں کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے۔ مجرم بننے کے مرتکب ہو رہے ہو، مجرم بن رہے ہو، کیوں؟ سمجھداری کا مظاہرہ کرو اور اللہ سے معافی چاہو، توبہ کا دروازہ ابھی بند نہیں۔ قیامت کے دن الگ الگ کر دیا جائے گا، ابھی مکس ہیں، سب ملے ہوئے، نہیں پتہ چل رہا، پردہ پڑا ہوا ہے۔ قیامت کے دن کافر مومن کو الگ الگ کر دیا جائے گا، جدا جدا کر دیا جائے گا۔ اہل ایمان اعلی علیین بلندیوں پر ہوں گے، کفار سجین میں، جیلوں میں نیچے ہوں گے۔ ایک کو وصال کے ملنے کے مزے ہوں گے اور ایک کو عذاب کے وہ اندیشے اور تکلیف ہوگی۔ یوں کہہ لوں کہ کچھ ہوں گے جو آرام سے تخت پر جلوہ گر ہوں گے اور کچھ ہوں گے جو دکھ کی چٹائی میں ان کو لٹایا جائے گا۔ ایک کے لیے نعمتیں ہوں گی، راحتیں ہوں گی، دوسرے کو طرح طرح کا عذاب ہوگا۔ آپ لوگ دیکھتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جن کے ملنے پہ خوشی ہوتی ہے، کچھ ہوتے ہیں جن کے ملنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، آپ اپنے مزاج کے مطابق محسوس کرتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ مجرم الگ ہوں گے، مومن الگ ہوں گے۔ اللہ تعالی ایمان والوں کو راحت میں، نعمتوں میں رکھے گا، وہ خوش ہوں گے، اور یہ سارے جو مجرم ہیں رو رہے ہوں گے۔ ان کو اس دن کسی کی وجہ سے بھی کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ تو اہل سعادت بنو، اہل شقاوت نہ بنو، نیک بخت بنو، بدبخت نہ بنو۔ میں یہ باتیں کر رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، دل مان بھی رہا ہے کہ واقعی اچھائی کا بدلہ اچھا ہوگا، برائی کا بدلہ برا ہوگا، دل مان رہا ہے، مگر ہم گناہ سے ٹلتے نہیں۔ ہم ایسے عادی ہو چکے ہیں، ہمارا گناہ سے دل بھرتا ہی نہیں، ہم لگے ہوئے، اس سے جی اچاٹ نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، کرتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ حل مجھے اور آپ کو سوچنا ہے، میں کیسے برائی سے بچوں، مجھے کیسے گناہ سے نفرت ہو۔ اس کے آسان طریقے ہیں، سچ بولنا، سچ سننا آپ کو 90% درست کر دے گا۔ پھر اس کے بعد حلال، صدق مقال اور عقل حلال، سچ بولنا، حلال کھانا، کمائی بھی حلال ہو، غذا بھی حلال ہو، سچ بات ہو۔ جو آدمی سچ پر آ جائے پھر وہ گناہ سے بچتا ہے، اور ہم سچ پہ نہیں آتے، اتنے جھوٹ کے عادی ہو گئے ہیں، اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ سچ بولیں تو اگلا شبہ کرتا ہے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہے، یہ سچ کیوں بولنے لگ گیا ہے، یہ حال ہو گیا ہمارا۔ تو آپ یہ نہ سمجھیں
کہ برائی سے بچنا مشکل ہے؟ آسان ہے، صرف دل کو منانا ہے۔ آپ کہیں جانا ہو، کچھ کرنا ہو، ارادہ کر لیتے ہیں، پھر اس ارادے کے آپ پابند ہو جاتے ہیں، وہ کام آپ کرتے ہیں۔ تو اسی طرح نیکی کا ارادہ کر لیں، سچائی کا ارادہ کر لیں تو آپ اس پر قائم رہ سکتے ہیں۔ ارادے کی دیر ہے، آپ کے ارادے کی قوت بہت ہوتی ہے۔ جب ارادہ کر لیں آپ اس کے مطابق کریں گے، تھوڑی بہت تکلیف ہوتی ہے لیکن پھر بالآخر حق کو ہی فتح ہوتی ہے، کامیابی ہوتی ہے۔ تو آپ نے سن لیا، اب سننے کے بعد ہمیں کسی اور چیز کا انتظار کرنا چاہیے؟ ہم حادثات کے منتظر رہتے ہیں، کوئی حادثہ ہوگا تو بدلیں گے، کوئی تکلیف آئے گی تو بدلیں گے، پہلے سے کیوں نہیں بدل جاتے؟ 1.25 لاکھ آیت کریمہ بیٹھ کے پڑھنے کی نوبت لاتے کیوں ہیں؟ آپ روزانہ پابندی سے 5 وقتہ نماز پڑھیں، استغفار کریں تو آپ کو وہ نوبت نہیں۔ کہتے ہیں جی برے وقت کے لیے کچھ بچا رکھنا چاہیے، میں کہتا ہوں آدمی اچھا کرے تاکہ برا وقت آئے ہی نہ۔ ہم سمجھداری کی بات کریں لیکن ہم ایسا نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پردے پڑ گئے غلط غذاؤں سے، جھوٹ سے۔ اب حق ہمارے اندر اترتا نہیں، کانوں میں آتا ہے، اندر نہیں اترتا۔ اندر کب اترے گا؟ جب ہم سچ کے لیے ڈٹ جائیں گے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ہم نے سچ کے سوا کچھ قبول نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں آپ کے لیے۔ اور اللہ کا کیا فرمان کہ جو میری طرف بالشت بھر آتا ہے میں اس کی طرف پورا ہاتھ آتا ہوں، جو میری طرف چل کے آتا ہے میں دوڑ کے آتا ہوں۔ اللہ کی رحمت ہمیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے برسوں محنت کی، ریاضت کی، اب تو کوئی تھوڑا سا بھی کرے تو انعام ہو جاتا ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا بگڑے ہوئے تھے، بس لمحہ آیا اور بدل گئے، ایسے بدلے کہ حیرانی ہوئی کہ یہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ اور وہ بھی ہیں جو اچھے تھے اور بگڑے، ایسے بگڑے کہ ان کو دیکھ کر بھی حیرانی ہوئی کہ یہ کیا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہیں، اور اگر غلطی ہو جائے تو شرمندہ ہو جائیں۔ ہم شیطان کی اولاد نہیں ہیں، ہم آدم کی اولاد ہیں۔ آدم علیہ السلام کا طریقہ کیا؟ معافی چاہنا۔ شیطان کا طریقہ اکڑنا۔ تو ہم نے گناہ کر کے اکڑنا نہیں ہے، بلکہ اپنے بابا آدم کی طرح توبہ کرنی ہے، شرمندہ ہونا ہے، استغفار کرنا ہے۔